ایک آدمی کا ہونٹ جلا ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا کیسے جلا؟ آدمی ٹھنڈی آہ بھر کر بولا، یار تمہاری بھابھی کل میکے جا رہی تھی تو میں اسے چھوڑنے ریلوے اسٹیشن گیا تھا۔ جیسے ہی ٹرین نے ہارن بجایا تو میں نے خوشی کے مارے ٹرین کا انجن چوم لیا۔ سردار جی کی شادی ہوئی اور ہنی مون منانے کے لیے کشمیر چلے۔ جب ایئرپورٹ پہنچے تو لوگوں نے پوچھا کہ سردار جی بیوی کہاں ہے؟ سردار جی کہنے لگے، وہ گھر پر ہے، اس نے پہلے سے کشمیر دیکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ مریض، بہت پتلے موشن لگے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر، کتنے پتلے؟ مریض، بہت پتلے۔ ڈاکٹر، پھر بھی بتاؤ نا کتنے پتلے؟ مریض، ڈاکٹر صاحب اتنے پتلے کہ آپ اس سے گول گپے کھا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر، لکھ دی لعنت ہے کمینیا۔ دو پٹھان بھائی آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک بولا، گل خانہ ہم تم کو ایک مکہ مارے گا تو تم ملتان جا کر گرے گا۔ دوسرا بولا، زاماڑا ہم تم کو ایک لات مارے گا تو تم کراچی جا کر گرے گا۔ ایک پنجابی بھائی جو کہ بڑی دیر سے کھڑا دونوں کی لڑائی دیکھ رہا تھا، وہ آگے بڑھا اور اپنا بیگ کندھے پر لٹکاتے ہوئے بولا، اے بھائی جان ایک نکا جیا ٹھڈا میرے مارو، میں بس گجراں والے تک جانا ہے۔ میاں بیوی میں بحث چھڑ گئی کہ ان کا بیٹا زیادہ پیار کس سے کرتا ہے۔ طے پایا کہ چھپ کر بچے کو پتھر مارتے ہیں، اگر وہ بولا ہائے امی تو امی جیتی، اور اگر ہائے ابو کہا تو ابو جیتے۔ درخت کے پیچھے چھپ کر بچے کو پتھر مارا تو بچہ بولا، اوے کون بے غیرت ہے، کوئی کمینہ سامنے تے آوے۔ ایک لڑکا کوکو کولا سامنے رکھے ہوئے اداس بیٹھا تھا۔ اس کا دوست آیا، کوکو کولا اٹھا کر پی لی اور پوچھا، یار تو اتنا اداس کیوں بیٹھا ہے؟ لڑکا بولا، یار آج کا دن ہی منحوس ہے، صبح بیوی سے جھگڑا ہو گیا، وہ میکے چلی گئی، راستے میں کار خراب ہو گئی، آفس لیٹ پہنچا تو مالک نے نوکری سے نکال دیا، اب خودکشی کرنے کے لیے کوکو کولا میں زہر ملایا تو وہ بھی تو پی گیا۔ ایک سردار دانتوں والے ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر بولا، آپ کا دانت نکالنا پڑے گا۔ سردار، کتنے پیسے لگیں گے؟ ڈینٹسٹ، 250 روپے۔ سردار بولا، 50 روپے لے لو اور تھوڑا سا ڈھیلا کر دو، نکال میں خود لوں گا۔ بیوی، میں سوچ رہی ہوں آپ کے ساتھ لندن یا دبئی گھومنے جاؤں، کتنے پیسے لگیں گے؟ شوہر، ایک پیسہ بھی نہیں لگے گا۔ بیوی حیرانگی سے، وہ کیسے؟ شوہر، کیونکہ سوچنے کے پیسے نہیں لگتے۔ ایک کتا مولوی کے ہاتھ سے گوشت چھین کر بھاگ گیا۔ مولوی نے آواز دی، گوشت واپس کر ورنہ لاؤڈ سپیکر پر اعلان کر دوں گا کہ آج سے کتا حلال ہے۔ کتا واپس آیا اور بولا، یہ لے اپنا گوشت، آج سے تیرا میرا مذاق ختم ہے۔ شیخ اپنے باپ سے، ابو آج میں 5 روپے کے 3 پیاز لایا ہوں۔ باپ، شاباش میرا بیٹا، لیکن 5 روپے کا تو ایک ہی پیاز آتا ہے۔ شیخ، پیاز والے نے تو ایک ہی دیا تھا، ایک میں اٹھا کر بھاگ آیا اور ایک اس نے مجھے پیچھے سے مار دیا، ہو گئے نا 3۔ پپو دریا میں گر گیا، ڈوبتے ہوئے اس کے ہاتھ میں مچھلی آ گئی۔ پپو نے مچھلی کو پکڑ کر باہر پھینک دیا اور بولا، مولا خوش رکھے، جاؤ تم اپنی جان بچاؤ، ہمارا اللہ وارث ہے۔ ایک آدمی اپنے دوست سے، تیرا بھائی آج کل کیا کر رہا ہے؟ دوست، ایک دکان کھولی تھی پر 6 مہینے سے جیل میں ہے۔ آدمی، وہ کیوں؟ دوست، کیونکہ دکان ہتھوڑے سے کھولی تھی۔ لڑکی والے، ہم نے ابھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا، وہ پڑھ رہی ہے۔ لڑکے والے، تو ہمارا لڑکا کون سا کاکا ہے جو اس کی کتابیں پھاڑ دے گا؟ ایک شخص کی مرتے وقت وصیت، بیٹا تم ڈیفینس والے 15 بنگلے لے لینا۔ چھوٹے بیٹے سے بولا، بیٹا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے تمہیں گلشن والی 20 کوٹھیاں دے رہا ہوں۔ اور بیگم سے کہا کہ صدر والے 11 فلیٹ تمہارے ہوئے۔ پاس کھڑی نرس بہت متاثر ہوئی اور اس کی بیوی سے بولی، آپ کتنی خوش قسمت ہیں کہ آپ کے شوہر اتنے امیر ہیں۔ بیوی طنزیہ انداز میں بولی،
کہاں کا امیر، یہ سالہ دودھ والا ہے اور اپنے گاہک بتا رہا ہے۔ شیدہ اور اس کا چھوٹا بچہ: ابا کیا ہم جہاز میں بیٹھ کر اللہ میاں کے پاس جا سکتے ہیں؟ شیدہ: بیٹا اللہ میاں کے پاس تو ہم کار میں بھی بیٹھ کر جا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کار تمہاری امی ڈرائیو کر رہی ہو۔ ایک شیخ نے بقرہ عید کے 6 ماہ بعد خواب دیکھا کہ جنت میں سب بکرے کھیل رہے ہیں مگر اس کا بکرا بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے اپنے بکرے سے پوچھا، اوے تو کیوں نہیں اٹھ کر کھیلتا؟ بکرا بولا، شیخ صاحب میری ایک ٹانگ ابھی تک آپ کے فریزر میں پڑی ہے، میں 3 ٹانگوں کے ساتھ کیسے کھیلوں؟ کلاس میں ایک لڑکی کو سب پھوپھی پھوپھی کہتے تھے، تنگ آ کر اس نے پرنسپل سے شکایت کر دی۔ پرنسپل: جو اس لڑکی کو پھوپھی کہتا ہے سب کھڑے ہو جاؤ۔ ایک لڑکے کے سوا سب کھڑے ہو گئے۔ پرنسپل: شاباش بیٹا، تم اسے پھوپھی نہیں کہتے؟ لڑکا: نہیں سر، میں تو پوری کلاس کا پھوپھا ہوں۔ ایئر ہوسٹ: سر آپ کیا لیں گے؟ مسافر: میرے لیے چکن کڑاہی، قورمہ، مٹن کڑاہی لے آئیں۔ ایئر ہوسٹ فیصل آبادی تھی اور بولی، سر اے جہازے تہاڈی پھوپھی دا ولیمہ نہیں۔ ایک آدمی گلی میں جا رہا تھا کہ اچانک آواز آئی، رک جاؤ۔ آدمی رکا ہی تھا کہ اس کے آگے ایک اینٹ آ کر گری۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دن بعد وہ سڑک پار کرنے لگا تھا کہ پھر اسے آواز آئی، خبردار یہیں رک جاؤ۔ وہ رک گیا۔ اسی وقت ایک گاڑی اس کے 1 انچ آگے سے گزر گئی۔ آدمی کو پچھلا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے چلا کر پوچھا، کون ہو تم؟ آواز آئی، میں تمہارا نگران فرشتہ ہوں۔ آدمی ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں لے کر بولا، حضرت آپ میرے نکاح کے وقت کہاں تھے؟ ایک لڑکی نے سردار سے سموسہ خریدا۔ لڑکا: سردار جی سموسے میں سے لڑکی کا بال نکلا ہے۔ سردار مسکراتے ہوئے بولا، تو بھائی 10 روپے میں کیا پوری لڑکی نکلے گی؟ 3 سردار پکنک پر گئے۔ وہاں پہنچ کر انہیں یاد آیا کہ پیپسی تو گھر ہی رہ گئی ہے۔ طے یہ ہوا کہ چھوٹا سردار واپس جا کر بوتل لائے گا اور تب تک کوئی بھی سموسوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ چھوٹا سردار چلا گیا اور باقی دونوں سردار اس کا انتظار کرنے لگے۔ اسے گئے ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا، وہ نہ آیا۔ 1 دن گزر گیا، حتیٰ کہ 1 سال گزر گیا، لیکن چھوٹا سردار واپس نہ آیا۔ بالآخر ایک سردار بولا، یار وہ واپس نہیں آئے گا، چلو سموسے کھا لیتے ہیں۔ اتنے میں ایک درخت کے پیچھے سے چھوٹا سردار برآمد ہوا اور کہنے لگا، جے انجی کرنا ہے تے پھر میں نہیں جاندا بوتل لین۔ ایک بوڑھا آیا، ساتھ ایک بوڑھی کو بھی لایا اور ہوٹل میں جا کر ویٹر کو بلایا۔ دونوں نے اپنا اپنا آرڈر منگوایا۔ پہلے بڈھے نے کھایا، بڈھی نے پنکھا ہلایا، پھر بڈھی نے کھایا اور بڈھے نے پنکھا ہلایا۔ یہ سب دیکھ کر ویٹر شرمایا اور بولا، لیلا مجنو تم دونوں میں اتنا پیار ہے تو کھانا ایک ساتھ کیوں نہیں کھایا؟ اس پر بڈھے نے فرمایا، بیٹا تیرا سوال تو نیک ہے پر ہمارے پاس دانتوں کا سیٹ صرف ایک ہے۔ ایک سکھ کی منگنی لکھنؤ میں ہو گئی۔ بارات جانے سے پہلے ماں نے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا لکھنؤ کے لوگ بہت مہذب ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے جٹوں کی بدنامی ہو۔ سردار نے فرما برداری سے پوچھا، ماں جی میں کرنا کیے؟ ماں بولی، بیٹا جب سسر ملنے کو آئے تو کہنا ابا حضور آداب، جب ساس ملنے کو آئے تو کہنا امی حضور آداب، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، چھوٹے چھوٹے نوالے لینا اور پلیٹ میں بالکل تھوڑا کھانا ڈالنا۔ اور ایک اہم بات، لکھنؤ کے لوگ کھیر کو سویٹ ڈش کہتے ہیں، تم بھی سویٹ ڈش ہی کہنا۔ بارات لکھنؤ پہنچی، سسر آیا تو دلہا بولا ابا حضور آداب۔ سسر بہت خوش ہوا اور بولا، کتنا مہذب ہے ہمارا بیٹا۔ جب ساس سے کہا امی حضور آداب تو وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے، آداب تناول پر میزبان اش اش کر اٹھے۔ سسر سے رہا نہ گیا اور بولا، بھائی ہم نے تو سنا تھا کہ سکھ لوگ بس گنوار ہی ہوا کرتے ہیں، مگر تم نے ثابت کیا کہ ہمارا بیٹا تو بہت ہی مہذب ہے۔ دلہا جذباتی ہو گیا اور بولا، تسی حالے تک تہذیب ویکھی کتھے ہے؟ ڈیلے تے تواڈے ادوں پاٹنے نے جدوں میں کھیر نو سویٹ ڈش کہنا ہے۔
آدمی: پچھلے 10 مہینے سے میری بیوی وزن کم کرنے کے لیے گھوڑا سواری کر رہی ہے۔ دوست: کوئی نتیجہ نکلا؟ آدمی: ہاں یار، گھوڑے کا وزن 10 کلو کم ہو گیا ہے۔ یہ اس دن کا واقعہ ہے جب ابا جی نے مجھے بہت مارا کوٹا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ابا جی نے مجھے بجلی کا بل جمع کروانے بھیجا اور میں نے ان پیسوں سے لاٹری کا ٹکٹ خرید لیا جس میں گاڑی انعام میں رکھی گئی تھی۔ جب گھر پہنچ کر ابا جی کو صورتحال بتائی تو بہت مار پڑی، لیکن اگلے دن جب صبح سب سو کر اٹھے تو دروازے پر کھڑی گاڑی دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئیں۔ سب سے زیادہ میری چیخیں بلند تھی کیونکہ گاڑی واپڈا والوں کی تھی جو میٹر کاٹنے آئی تھی، اور ابا جی نے دوبارہ پھر مجھے کوٹا۔ بابا: بیٹا کیا کام کرتے ہو؟ لڑکا: بابا جی میں بلائی کا کام کرتا ہوں، لوگوں کو گناہوں سے بچاتا ہوں۔ بابا: کیا مطلب ہے تمہارا؟ کون سا کام کرتے ہو؟ لڑکا: لوگ ٹی وی دیکھ کر گناہ کرتے ہیں، گھروں میں اے سی لگا کر جہنم کی گرمی کو بھول جاتے ہیں، رات کو اے سی لگا کر اللہ کی یاد سے غافل ہو کر سکون کی نیند سوتے ہیں، روشنیاں کر کے قبر کے اندھیرے کو بھول جاتے ہیں، موبائل چارج کر کے نامحرم سے موبائل پر عاشقی کرتے ہیں۔ میں ان کو ایسا کرنے سے روکتا ہوں۔ بابا: وہ کیسے؟ لڑکا: بابا جی میں واپڈا میں ہوں۔ بابا: لکھ دی لعنت ہوئے تیرے تے۔ دو دوست آپس میں لمبی لمبی چھوڑ رہے تھے۔ میدا: میرے دادے کا اتنا بڑا فارم ہاؤس تھا کہ گھوڑی کا بچہ ایک سرے سے چلتا اور دوسرے سرے تک پہنچتے پہنچتے جوان ہو جاتا۔ شیدا: میرے دادا کے پاس اتنا بڑا بانس تھا کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو لوگ ان کے پاس آ کر کہتے تھے تو وہ بادلوں کو ادھر ادھر سے اکٹھا کر دیتے تو بارش ہونے لگ جاتی۔ میدا شیدے سے بولا کہ تم بالکل جھوٹ بول رہے ہو، وہ اتنا لمبا بانس رکھتے کہاں تھے؟ شیدا: تمہارے دادا کے فارم ہاؤس میں۔